نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. چلے جی 159 تک ہم نے سورہ آل عمران کا کر لیا تھا. 4th پارے میں ہم آ گئے ہیں اور 160 سے انشاءاللہ ہم آج کریں گے. شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. ان ینصرکم ان اگر ینصرکم مدد کرے تمہاری اللہ فلا پس نہیں غالبا کوئی غالب آ سکتا لکم تمہیں کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو. وَإِن يَخْذُلْكُمْ وَإِن اور اگر يَخْذُل چھوڑ دے تمہیں اگر اللہ تعالیٰ تمہیں چھوڑ دے فمن پھر کون ہے ذَلَّذِي وہ جو يَنصُركُم مدد کرے تمہاری من بعدہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اگر تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کوئی اور ہے جو تمہاری مدد کر سکے. وعلی اللہ وعلی اور اوپر اللہ پر ہی فلیتوکل فل پس ضرور توکل کرنا چاہیے المؤمنون تمام مومن بندوں کو، تمام مسلمانوں کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر تمہاری مدد کرے تو کوئی اور تم پر غالب آ ہی نہیں سکتا. اگر وہ تمہیں چھوڑ دیا اکیلا تو پھر کوئی اور ہے جو تمہاری مدد کر سکے، اور اللہ ہی پر مومن بندوں کو توکل کرنا چاہیے. وما کان للنبی وما اور نہیں کانا ہے للنبی کسی بھی نبی کے لیے ان کے یغل وہ خیانت کرے، کمی کرنا خیانت کرنا. ومن یغلل ومن اور جو کوئی یغلل کمی کرے خیانت کرے یاتی لے آئے گا بما اسے غلہ وہی خیانت یوم القیامت وہ خیانت قیامت کے دن اس کو لے کے آئے گا. وہی خیانت جو ہے اس کے گلے میں توق کے طور پر ڈالی جائے گی اور وہی خیانت اس کو قیامت کے روز لے کے آئے گا. ثم توفا ثم پھر توفا پورا دیا جائے گا، پورا بدلہ دیا جائے گا. وفا جیسے وفا لفظ سے ہیں، پورا بدلہ دیا جائے گا. کلو ہر نفس کو ماں جو کسبت اس نے کمایا، دنیا میں جو کچھ اس نے کمایا ہے اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا. اور ہم وہ لا نہیں یظلمون وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، اس پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. یہ ایک اوورال خیانت کے طور پر ہے کہ بھئی خیانت کا کیا مقام ہے اور کوئی خیانت کرے گا تو کیا ہوگا. اس آیت کے بارے میں ہے، روایات میں ہے کہ یہ غزوہ بدر کے موقع پر بھی اور غزوہ احد کے موقع پر بھی، کیونکہ غزوہ بدر کے موقع پر جو مال غنیمت ہے، یہاں پہ بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو مال غنیمت میں جو خیانت کرتے ہیں، کیونکہ میں پہلے اس میں کافی اس تک بتا چکی ہوں، جو عرب کی ہسٹری ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ جو عرب میں جو جاہلیت کا دور تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، کیونکہ قبیلوں کے شکل میں رہتے تھے، صحرا میں رہتے تھے، کوئی وہاں پہ پانی نہیں تھا، کوئی کھیتی باڑی نہیں ہوتی تھی، کسی قسم کا کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا. صرف شام کے علاقے کیونکہ زرخیز ہے جو آج کل فلسطین ہے، یمن ہے،
یہ زرخیز علاقے تھے، یہاں تجارت کے لیے جاتے تھے، وہاں سے جو کچھ لے کے آتے تھے اس پر گزارا کرتے تھے. تو جو بنیادی کچھ جیسے کچھ لوگ ہوتے تھے وہ ان کا ذریعہ معاش کیا تھا؟ جو قافلے جاتے تھے ان کو لوٹتے تھے، تو اسی مال سے وہ اپنا سارا گزر بسر کرتے تھے. اچھا، وہ کہیں نہ کہیں یہ چیز ان کے دل میں، ظاہری بات ہے ابھی جیسے جو غزوہ بدر، غزوہ احد کا جو موقع ہے، اب اس میں یہ اتنا ٹائم تو نہیں ہے گزرانا کہ بالکل مسلمان جو ہے ہر طرح کا جو مسلمان ہے وہ بڑا پکا ہو جائیں، اس کے ایمان بڑا پکا ہو جائیں. جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے وہ تو ایسے صحابہ کرام تھے کیونکہ وہاں پہ انہوں نے 12-13 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے تھے. وہ ان کی تربیت میں، وہ ان کی تزکیہ وہ کرتے رہے ہیں، وہ پاک صاف ہو کر آتے تھے اور وہاں سے سختیاں جھیل کے آ رہے تھے. لیکن جو یہاں مدینہ کے ابھی جو مسلمان تھے، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، کچھ اور ارد گرد کے جو جیسے بدو تھے، اب ظاہری بات ہے ان کو اتنی سمجھ نہیں تھی، ابھی بھی ان کے دل میں کچھ جیسے لڑائی لڑتے وقت ان کا یہ تھا کہ مال غنیمت ہاتھ آئے گا، اور جب ہاتھ آتا تھا تو کہیں نہ کچھ جیسے رکھ لیتے تھے اپنے لیے. ایک وہ جو ہرس تھی اور جو ایک جو چاہ تھی مال کی، وہ ابھی تک ختم نہیں ہوئی تھی، تو اس کے بارے میں ہے. تو دونوں طرح سے ٹھیک ہے. غزوہ بدر کے جو واقعات ہیں وہ سورہ انفال میں ہے. سورہ انفال سورہ آل عمران سے پہلے نازل ہوئی ہے. جو قرآن پاک کی جو ترتیب ہے یہ نزول کے حساب سے نہیں ہے کہ یہ سورہ پہلے نازل ہوئی ہے تو یہ اس کے بعد کیوں ہے، یہ اس سے پہلے کیوں ہے. سورہ انفال پہلے نازل ہوئی ہے، پھر سورہ آل عمران ہے. تو اس میں پھر مال غنیمت کے تقسیم کا اللہ تعالیٰ، انفال کا مطلب ہی ہے مال غنیمت، تو وہ انفال، سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کے تقسیم کا بتایا ہے کہ کیسے تم نے تقسیم کرنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس میں ہے. اب یہ غزوہ احد اس کے بعد کا ہے، تو اس وجہ سے مال کی تقسیم کا تو پورا سارا کچھ وہ آ گیا تھا. لیکن یہاں کیونکہ غزوہ احد میں شکست تھی، ایک تو یہ کہ فتح کی وجہ سے ہوئی تھی کہ ان کو فتح کا تکبر ایک دم سے دل میں آ گیا. دوسرا زیادہ گمان یہ ہے کہ مال غنیمت کے لیے کہ اچھا بھئی یہ تو کفار تو چلے گئے یا مارے گئے ہیں تو ہم یہ ان کا مال ہم لوٹ لیں. تو اسی سے ریلیٹڈ جو بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ مسلمانوں کی فردر جو ہے وہ تزکیہ کر رہے ہیں اور ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ جو مال غنیمت میں جو خیانت کرے گا کسی نبی کے لیے بھی نہیں ہے، اور جو ان کے پیروکار ہے جو مسلمان بندے ہیں ان کے لیے تو بالکل بھی نہیں ہے کہ مال غنیمت جیسے، اگر ظاہری بات ہے کوئی اس وقت تو کوئی کیمرے نہیں لگے ہوتے تھے کہ نبی دیکھ لیتا کہ اچھا بھی کس نے کیا کچھ جمع کیا ہوا ہے. جیسے میدان جنگ کا ایک نقشہ دماغ میں لے کے آئے نا کہ مطلب جو جس کو مار رہا ہے اس کی اگر چیزیں بھی اٹھا رہا ہے، جس نے جو بھی اٹھا لیا، تو وہ کوئی اس طرح تو چیکنگ نہیں ہو سکتی تھی نا کہ اچھا کس کے پاس کیا ہے. ایک جنرل، ابھی ہم کچھ احادیث سے انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے منادی لگاتے تھے. منادی کا مطلب ہے جیسے آواز لگاتے تھے 3 دفعہ کہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لے کے آئیں یہاں پہ جمع کریں، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تقسیم کرتے تھے. تو یہ اس کے لیے ہے کہ نبی پاک کے نہ کسی نبی کے لیے ہے کہ وہ خیانت کرے کسی بھی معاملے میں، اور نہ کسی اور کے لیے ہے، ورنہ جو بھی کرے گا وہی خیانت جو ہے وہ قیامت کے روز خیانت ہی اس بندے کو لے کے آئے گا اور پھر اس کو پورا اجر دیا جائے گا. اب اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ارشادات ہیں وہ میں تھوڑا سا بہت اہم احادیث تھی تو اس وجہ سے مجھے لگا کہ وہ بالکل بیان کرنی چاہیے، ہماری زندگیوں میں کام آنے والی ہے، اور جتنا آپ لوگوں کو یاد ہو جائیں، دماغ میں رہ جائیں، یہ پلیز آگے جتنا جس کو پہنچا سکتے ہیں، جس تک میسج جا سکتا ہے ان کو پلیز آپ سمجھائیں. جو چیز بھی ہمیں ملتی ہے وہ ہمارے پاس امانت ہوتی ہے، تو یہاں پہ خیانت کرنے والوں کو ڈرایا جا رہا ہے. اب حدیث سے میں بتاتی ہوں، مسند احمد کی حدیث ہے کہ سب سے بڑا خیانت کرنے والا وہ شخص ہے جو پڑوسی کے کھیت کی زمین، اب ہر چیز اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب بیان کی ہے، خیانت کہاں پہ کیسے ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سب سے بڑا خیانت کرنے والا وہ شخص ہے جو پڑوسی کے کھیت کی زمین یا اس کے گھر کی زمین دبا لے. اگر ایک ہاتھ زمین بھی نہ حق اپنی طرف کر لے گا تو 7 زمینوں کا طوق اسے پہنایا جائے گا. جو یہاں پہ بتا رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ کہ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ، اسی جو خیانت کی ہوگی نا وہ خیانت طوق کی شکل میں، طوق ہوتا ہے جیسے گلے میں جو باندھا جاتا ہے کہ جس سے آپ کی گردن اکڑی رہتی ہے، اسی شکل میں وہ اس کو پہنا کے
اور وہی توق جو ہے وہ اس کو لے کے آئے گا قیامت کے روز. ساتوں زمین، تھوڑی سی بھی اگر زمین دبا لی ہو تو ساتوں زمینوں کا توق اسے پہنایا جائے گا. ایک اور حدیث میں ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جسے ہم حاکم بنائیں گے اگر اس کا گھر نہ ہو تو وہ گھر بنا سکتا ہے، بیوی نہ ہو تو بیوی کر سکتا ہے، اس کے سوا اگر کچھ اور لے گا تو خائن ہوگا. یہ اب آپ دیکھ لیں آج کل کے ماحول اور آج کل کے جو حالات ہیں، جہاں جہاں بھی جو حالات ہیں، چاہے آپ کسی حکمران کو دیکھ لیں، جس کو بھی دیکھ لیں، سب سے پہلے خود کو دیکھنا چاہیے. کیونکہ حاکم صرف وہ نہیں ہوتا کہ پورے ملک کا حاکم بنا ہے. حاکم جو جس گھر کی سربراہی جس کے حوالے کی جائے، جیسے یوں سمجھے کہ ایک عورت کے حوالے اگر گھر کیا ہے اس کے میاں نے، اس کے شوہر نے، تو وہ اس کی حاکم ہے. اس گھر کے جس چیز میں وہ جو خیانت کرے گی، اس کا مال اگر غیر ضروری وہ خرچ کریں گی، اس کے اجازت کے بغیر اگر خرچ کر رہی ہے، وہ خیانت ہے. جو وقت اس کا ہے جو گھر میں، کیونکہ وہ گھر کے ضروری کاموں کے لیے ہے اور وہ اس شخص کے بچوں کی تربیت کے لیے ہے، وہ اگر اس میں نہیں لگا رہی تو وہ خیانت کر رہی ہے. پھر اس سے جو وقت بچ جائے، وہ اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کر رہی تو وہ خیانت کر رہی ہے. مطلب ہم بڑے لیول پہ ایک دم سے چلے جاتے ہیں نا، خود کو چھوڑ کے. ابھی ایک دم سے ہم سب کے دماغوں میں ہمارے سارے حکمران آئے ہوں گے. سب سے پہلے خود کو دیکھنا چاہیے، پھر تھوڑا سا ذرا جائیں نکل کے، اپنے گھر سے نکل کر ذرا ساتھ والے گھر کا دیکھ لیں، پھر اپنے رشتہ داروں کی طرف دیکھیں، پھر آپ اپنے جو محلے کا امام ہوتا ہے اس کی طرف جائیں، پھر جو محلے کا بڑا ہوتا ہے، جو ناظم ہوتا ہے، جو چیئرمین ہوتا ہے اس کی طرف جائیں، پھر جو گاؤں کا بڑا ہوتا ہے، پھر جو شہر کا بڑا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آپ جائیں بڑے حکمرانوں کی طرف. تو سب کے لیے ہے. حاکم صرف بڑے لیول پر نہیں ہوتا کہ جیسے ہم حاکم بنائیں گے اس کو صرف اتنی اجازت ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے اس کے اور کام بہت ہوتے ہیں تو وہ نکل کے پھر کما نہیں سکتا. ٹھیک ہے، تو اس کو اتنی اجازت ہے کہ وہ رہنے کے لیے اپنا گھر بنا لے اور وہ بیوی کر لے تاکہ اس کا گھر آباد رہے. تبھی وہ سکون سے باقی جو معاملات ہیں، جو عوام کے معاملات ہیں، تب وہ کر سکیں گے. اس کے سوا اگر وہ کچھ اور لے گا تو وہ خائن ہوگا، خیانت ہے. اچھا، پھر ایک اور جگہ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں تم میں سے اس شخص کو پہچانتا ہوں جو چلاتی ہوئی بکری کو اٹھائے ہوئے قیامت کے دن آئے گا اور میرا نام لے لے کر مجھے پکارے گا. میں کہہ دوں گا کہ میں اللہ تعالیٰ کے پاس تجھے کام نہیں آ سکتا، میں تو پہنچا چکا تھا، میں نے تو پہنچا دیا تھا. اسے بھی میں پہچانتا ہوں جو اونٹ کو اٹھائے ہوئے آئے گا، جو بول رہا ہوگا، یہ بھی کہے گا، اے محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں کہوں گا میں تیرے لیے اللہ کے پاس کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، میں تو تبلیغ کر چکا تھا. اور میں اسے بھی پہچانوں گا جو اسی طرح گھوڑے کو لادے ہوئے آئے گا، جو ہنہنا رہا ہوگا، وہ بھی مجھے پکارے گا اور میں کہہ دوں گا کہ میں تو پہنچا چکا تھا، آج کچھ کام نہیں آ سکتا. اور اس شخص کو بھی میں پہچانتا ہوں جو کھالے لیے ہوئے حاضر ہوگا، مطلب وہ جانوروں کی کھالے لیے ہوئے حاضر ہوگا اور کہہ رہا ہوگا، یا محمد، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں کہوں گا میں اللہ کے پاس کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا، میں تجھے حق اور باطل بتا چکا تھا. اب اللہ تعالیٰ کے نبی نے جانوروں کی مثالیں کیوں دی؟ کیونکہ اس وقت عرب معاشرے میں یہی مال ہوتا تھا نا، اسی میں زیادہ تر خیانت کی مثالیں ہو سکتی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی سی چھوٹی چیز جیسے کھال سے لے کر بڑی سی بڑی چیز جیسے اونٹ اور گھوڑے تک کا ایکسپلین کر دیا. اب ہم ہماری زندگیوں میں کیا کچھ ہے، کیا کیا چیزیں ہمارے پاس ہو سکتی ہے، ان سب کو آپ اپنے دماغ میں لے کے آئیں. تو بہت سخت وعید ہے اور اللہ کے نبی نے صاف صاف بتا دیا ہے کہ میں اللہ کے سامنے کسی کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں گا. مطلب جس نے کوئی برا کام کیا ہوگا، برے کام کی وجہ سے میں اس کی سفارش نہیں کروں گا. جس نے خیانت کی ہوگی، یہ ساری باتیں جو اللہ کے نبی نے فرمائی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمیں ان سے منع کیا ہوا ہے، وہ اگر ہم کریں گے تو اس کی وجہ سے ہماری خلاصی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کریں گے. ہاں، ہم تقوی کے ساتھ ہم چلتے رہیں، ہم اپنی جتنی ہم سے ہو سکتا ہے اپنی طرف سے ہم کوشش کرتے رہیں. پھر جہاں کوئی کمی بیشی ہوگی پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سفارش کریں گے. لیکن یہ ایسی بڑی بڑی نافرمانیاں جس کو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اب ایک اور جگہ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ ازد کے ایک شخص کو حاکم بنا کر بھیجا. یہ جب زکوٰۃ وصول کر کے آئیں، زکوٰۃ کی وصولی کے لیے جیسے لوگوں کو حاکم بناتے تھے اور بھیجتے تھے.
تو یہ جب زکوٰۃ وصول کر کے آئیں تو کہنے لگے یہی بندہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب کیا کہ جاؤ تم نے فلاں فلاں جگہ سے، یوں سمجھے کہ جیسے اگر فلاں گاؤں سے تم نے زکوٰۃ جمع کرنی ہے، فلاں گاؤں سے تم نے کرنی ہے، فلاں شہر سے تم نے، ابھی جیسے ہمارے تحصیلدار ہوتے ہیں اور اس قسم کے سارے ہوتے ہیں، زکوٰۃ کا اپنا ایک ڈپارٹمنٹ ہے نا. تو جب یہ لے کے آئے تو کیا کہتے ہیں کہ یہ تمہارا ہے، مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں، اور یہ مجھے تحفے میں ملا ہے. کچھ چیزیں جیسے اپنی طرف کر لے کہ یہ تو مجھے تحفے میں ملا ہے اور یہ مال زکوٰۃ کا ہے، تو یہ اے اللہ کے نبی یہ تمہارا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، ہم انہیں کسی کام پر بھیجتے ہیں تو آ کر کہتے ہیں کہ یہ تمہارا ہے اور یہ ہمارے تحفے کا ہے، یہ ہمیں تحفہ ملا ہے. یہ اپنے گھروں میں اگر بیٹھے رہتے ہیں پھر دیکھتے کہ انہیں کیسے تحفہ دیا جاتا. یہ اگر مطلب اس کام پر اگر مامور نہ ہوتے، ان کو اگر یہ عہدہ نہ دیا جاتا، اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے تو پھر دیکھتے کہ کیسے ان کو یہ تحفے ملتے. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میں تم میں سے جو کوئی بھی اس میں سے کوئی ایک چیز بھی لے گا وہ قیامت کے دنوں سے گردن پر اٹھائے ہوئے لائے گا. جیسے فرمایا نا، اسی طرح یہی حدیث کہ اونٹ ہوگا تو اونٹ لے کے آئے گا، وہ چلا رہا ہوگا، گائے ہوگی یا بکری، جو بھی مطلب چھوٹی سی چھوٹی چیز، بڑی سی بڑی چیز. پھر اللہ کے نبی نے یہاں پہ دوبارہ ریوائز کی، ریپیٹ کر کے بتایا کہ میں وہاں پہ نہیں خلاصی کر سکوں گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اس قدر بلند کیے کہ بغلوں کی سفیدی ہمیں نظر آنے لگی اور 3 مرتبہ فرمایا اے اللہ کیا میں نے پہنچا دیا. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اللہ کیا میں نے پہنچا دیا، میں نے حق پہنچا دیا، مطلب میں نے ان کو حق اور باطل میں تمیز کرنا سکھا دیا، میں نے بتا دیا. اب یہ اگر کریں نہ کریں اس کی ذمہ داری میری نہیں ہوگی. ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن میں بھیجا، جب میں چل دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلوایا، جب میں واپس آیا تو فرمایا میں نے تمہیں صرف ایک بات کہنے کے لیے بلوایا ہے. مطلب کام دے دیا، جیسے بندہ چل پڑتا ہے تو پیچھے سے جیسے آواز دی اور واپس بلایا کہ میں نے تمہیں صرف ایک بات کہنے کے لیے بلوایا ہے کہ میری اجازت کے بغیر تم جو کچھ لوگے وہ خیانت ہے، اور ہر خائن اپنی خیانت کو لیے ہوئے قیامت کے دن آئے گا. بس یہی کہنا تھا مجھے، جاؤ اپنے کام میں لگو. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کو جو کام سپرد کرتے تھے ایسے سیدھی اور صاف بات کرتے تھے. بات پہنچا دی، اب اگلا عمل کرے یا نہ کرے اب اس کے ذمہ ہے، لیکن بات پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. اب اللہ کے نبی نے ہم پہ یہ ذمہ داری ڈالی ہے، ہم نے اب آگے اسی طرح اس بات کو پہنچانا ہے. پھر مسند احمد میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز کھڑے ہو کر خیانت کا ذکر کیا اور اس کے بڑے بڑے گناہ اور وبال بیان فرما کر ہمیں ڈرایا، اور اسی طرح وہ سب جانوروں کی مثالیں دی بار بار. مطلب اس وقت کا یہی مطلب تھا نا کہ بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹا، یہ ساری پھر جانوروں کی اسی طرح مثالیں دی. اور پھر فرمایا اے لوگوں جسے ہم عامل بنائیں اور پھر وہ ہم سے ایک سوئی یا اس سے بھی ہلکی چیز چھپائیں تو وہ خیانت ہے. مطلب ہم نے کسی کو حاکم بنایا، وہ اس میں سوئی کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے رہے ہیں، سوئی یا اس سے بھی ہلکی چیز وہ چھپائیں تو وہ خیانت ہے، جسے لے کر وہ قیامت کے دن حاضر ہوگا. یہ سن کر ایک سانولے رنگ کے انصاری حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، کھڑے ہو کر فرمانے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تو عامل بننے سے دستبردار ہوتا ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں؟ اس نے فرمایا کہ یہ بڑا مشکل کام ہے، مطلب اگر میں اس بات پر عمل نہ کر سکوں تو میری تو پکڑ ہو جائے گی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اب بھی سنو، ہم کوئی کام سونپیں اسے چاہیے کہ تھوڑا بہت سب کچھ لائیں. کوئی بھی کام ہم اگر سونپتے ہیں اسے تو جو کچھ بھی ہوتا ہے سب کچھ وہ لائیں جو اسے دیا جائے، اور جو وہ لے لے، اور جس سے روک دیا جائے تو رک جائے. مطلب میں جن کاموں سے جن باتوں سے میں روک رہا ہوں اس سے رک جائے، اور جو میں دے رہا ہوں اس کو لیتا جائے. ایک اور جگہ پہ ایک اور صحابی فرماتے ہیں، حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عموماً نماز عصر کے بعد مدینے میں بنو عبد الاشہل کے ہاں تشریف لے جاتے تھے اور تقریباً مغرب تک وہیں پر مجلس رہتی تھی. ایک دن مغرب کے وقت وہاں سے واپس چلے، وقت تنگ تھا، تیز تیز چل رہے تھے. بقی میں آ کر، جنت البقی ہے، بقی میں آ کر فرمانے لگے تف ہے تجھے، تف ہے تجھے، تف ہے تجھے. 3 دفعہ یہ فرمایا. میں سمجھا جو صحابی ہے
میں سمجھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فرما رہے ہیں، چنانچہ میں اپنے کپڑے ٹھیک ٹھاک کرنے لگا اور پیچھے رہ گیا. مطلب وہ ڈر گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی مجھے فرما رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے؟ میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اس فرمان کی وجہ سے میں رک گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تجھے نہیں کہا بلکہ یہ قبر فلاں شخص کی ہے، اسے میں نے قبیلے کی طرف عامل بنا کر بھیجا تھا. اس نے ایک چادر لے لی اور وہ چادر اب آگ بن کر اس کے اوپر بھڑک رہی ہے. جنت البقیع قبرستان ہے، وہاں سے گزرے اور وہاں پہ جس شخص کو جس وجہ سے عذاب ہو رہا تھا تو وہ اللہ کے نبی نے اس صحابی کو یہ فرمایا کہ اس وجہ سے اس کو ایک چادر اس نے وہاں سے لی اور اس ایک چادر کی وجہ سے اس کو اس پر عذاب بھڑک رہی ہے. یہ صحابہ کرام کی یہ حالت ہے. مطلب جس کو اللہ کے نبی نے جہاں پہ بھیجا تھا تو وہ صحابی ہی ہوا نا، جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ان کے سامنے موجود تھے اور ایمان لائے، وہ صحابی ہی ہوئے نا. تو صحابہ کرام کو جنت البقیع میں دفن ہوتے ہوئے ان کو اگر عذاب ہو سکتا ہے تو ہمیں تو لرزنا چاہیے. ہم میں اور آپ لوگ ہم سب کیا چیز ہے، ان سب کے سامنے ہماری کیا اوقات ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی پتھر جہنم میں ڈالا جائے تو 70 سال تک چلتا رہے. جہنم کا جو کہتے ہیں نا گڑھا ہے، وہ ایسی وادی ہے کہ کوئی پتھر اگر آپ اس میں ڈال دیں تو وہ 70 سال تک چلتا رہے لیکن تہ کو نہیں پہنچتا. مطلب وہ اتنی اس کی گہرائی ہے جہنم کی. اس جو وادی ہم کہتے ہیں، وادی تو ہم ویسے کہتے ہیں، ہم اندازہ نہیں کر سکتے. اس کی گہرائی اتنی ہے کہ ایک چھوٹا سا پتھر بھی اگر آپ ڈال دے تو وہ اگر 70 سال تک بھی اس میں چلتا رہے تو وہ تہ تک نہیں پہنچ سکتا. خیانت کی چیز کو اسی طرح جہنم میں پھینک دیا جائے گا. پھر خیانت کرنے والے کو کہا جائے گا جا اسے لے کے آ. اب اس جہنم کی وادی سے اس کو اٹھا کے لے کے آ، پکڑ کے لے کے آ. اب وہ یعنی اس کے کیا معنی ہوئے کہ وہ جو بھی چیز ہے، جو بھی ہم نے خیانت کی ہو، وہ جہنم کی اس وادی میں اس کو پھینک دیا جائے گا اور کہا جائے گا جا اس کو لے کے. وہ نیچے نیچے جائے گا اور ہم بھی ساتھ ساتھ نیچے جائیں گے. اس کو پکڑنا تو ممکن ہے نہیں. تو اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اسی طرح یہی آیت جو وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو بھی خیانت کرے گا اس کو قیامت کے دن وہی خیانت اس کو لے کے آئے گی. تو ایک اور جگہ پہ ہے کہ خیبر کی جنگ والے دن صحابہ کرام آنے لگے اور کہنے لگے کہ فلاں شخص شہید ہے، فلاں شہید ہے، فلاں شہید ہے. جب ایک شخص کی نسبت یہ کہا کہ فلاں شہید ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، میں نے اسے جہنم میں دیکھا ہے کیونکہ اس نے غنیمت کے مال کی ایک چادر خیانت کر لی تھی. اللہ اکبر. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، تم جاؤ اور لوگوں میں منادی کر دو کہ جنت میں صرف ایماندار ہی جائیں گے. چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں چلا اور میں نے سب میں یہ ندا کر میں نے سب کو بتا دیا کہ جنت میں صرف ایماندار ہی جائیں گے. اب اس سے ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ ہم کہاں کہاں پہ کیا کچھ کر رہے ہیں. ہر جگہ کو سب سے پہلے خود کو اپنے سارے معاملات کو سامنے لے کے آئیں. جب ایک جو جنت البقیع کا واقعہ میں نے سنایا تو وہ صحابی ہے. اب یہاں پہ شہداء کا ہم کہتے ہیں کہ بھائی شہید جو ہے وہ فوراً پہنچ جاتا ہے. ہم بڑے بڑے فتوے لگا لیتے ہیں نا، جہاں بھی جس کی بھی موت ہو جائے تو فوراً ہم فتویٰ لگا لیتے ہیں یہ تو شہید ہے، یہ تو ایکسیڈنٹ میں مر گیا تو یہ تو شہید ہے، یہ تو فلاں جگہ پہ مر گیا تو یہ تو شہید ہے. یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد لڑتے ہوئے ان کے سامنے صحابہ کرام شہید ہو رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ جہنمی ہے کیونکہ اس نے خیانت کی ہے. ایک اور جگہ پہ ہے ابو داؤد میں یہ روایت ہے کہ انہر وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب مال غنیمت آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیتے کہ وہ لوگوں میں منادی کر دے. مطلب ان کی آواز اونچی تھی، خوبصورت آواز بھی تھی اور اونچی تھی، اسی وجہ سے حضرت بلال کو اذان دینے کی ذمہ داری دی گئی تھی. تو وہ آواز بھی وہ لگاتے تھے، تو وہ منادی اس کو کہتے ہیں. تو وہ آواز لگاتے کہ جس جس کے پاس جو جو ہو وہ لے کے آئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے 5واں حصہ نکال لیتے. یہ سورہ انفال میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ اس کے مال غنیمت کے 5 حصے کرنے ہوتے ہیں. 5واں حصہ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل و عیال کے لیے ہے، اور جو 4 حصے ہیں وہ مجاہدین میں تقسیم ہوتے ہیں. پوری تقسیم وہاں پہ بتائی ہوئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے 5واں حصہ نکال لیتے اور باقی کو تقسیم کر دیتے. ایک مرتبہ ایک شخص اس کے بالوں کا ایک گچھا لے کے آیا. جیسے بالوں کا گچھا اب جانوروں کا ہی ہو سکتا ہے واللہ عالم، اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس یہ رہ گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کیا تُو نے حضرت بلال کی منادی سنی تھی جو 3 مرتبہ ہوئی تھی؟ اس نے کہا ہاں میں نے سنی تھی۔ فرمایا پھر تو اس وقت کیوں نہ لایا؟ جب آواز بلال لگا رہا تھا اس وقت کیوں نہیں لے کے آیا؟ اس نے عذر بیان کیا، جو بھی معاملہ تھا اس نے وہ بیان کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میں ہرگز نہ لوں گا، تو ہی اسے قیامت کے دن لے کے آؤ گے۔ مطلب اس کے دل میں تو خیانت تھی نا کہ اس وقت اس نے چھپا کے رکھی، تو بعد میں لے کے آیا، تو بعد میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وہ چیز قبول نہیں کی کہ اب تو خود ہی قیامت کے روز اس کو لے کے آ۔ تو بڑا مشکل مرحلہ ہے، ہم سب کو اپنے اپنے معاملات میں سب سے پہلے ہم نے خود کو دیکھنا ہے، اپنے پرسنل لیول پہ اپنا دیکھیں کہاں کہاں پہ ہم کیا کیا خیانت کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے لیول پر یہ تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی سی چھوٹی چیز کبھی سوئی کا بھی بتا دیا، سوئی سے ہلکی چیز کا بھی بتا دیا، اس سے ہمیں اندازہ لگا لینا چاہیے کہ کوئی بھی چیز ہم بغیر اجازت کے کسی کی ہو اور اس سے پوچھے بغیر ہم لیتے ہیں، چاہے وہ استعمال کرنے کے لیے ہو، چاہے جو کچھ بھی ہو، اس کا ہم سے پوچھا جائے گا اور اس کے بعد خلاصی نہیں ہے۔ مطلب اگر قیامت کے روز ہم کوئی عذر پیش کریں گے تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا، اس سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ ہر بات ہر چیز سب سے پہلے خود سے شروع کریں، پھر اپنے گھر میں ارد گرد دیکھیں، جب آپ خود عمل کرنا شروع کر لیں پھر اپنے ارد گرد لوگوں کو، اس میں سے کوئی بھی حدیث آپ کو اگر رہ گئی ہو تو اس کو ضرور آگے پہنچائے۔ جو بھی حدیث سنے تو ہمیں درود شریف پڑھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ہم ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں، لیکن ایک دفعہ مل کر سب درود ابراہیمی بھی پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا امتی بنائے جیسے وہ چاہتے ہیں، جیسے انہوں نے تبلیغ کی ہے، جیسے جو کچھ انہوں نے جیسے پہنچایا ہے، ہم اپنے معاملات کو اگر ٹھیک کر لیں تو ہم ایک اچھے امتی اور اچھے مسلمان بن سکتے ہیں۔ یہ ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزیں لگتی ہے لیکن اسی پر اسی کا نام دین ہے۔ دین صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، اسی کا نام دین ہے کہ ہم اپنے معاملات صاف رکھیں، ہر معاملہ ہمارا صاف ستھرا ہو، اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ افمن جو آتا ہے وہ سوالیہ نشان کے لیے ہوتا ہے، کیا؟ فمن اتبع، فمن تو جو کوئی، اتبع اتباع کرے، پیروی کرے، رضوان رضامندی کی، اللہ کی رضامندی کی پیروی کرے، کمن مانند اس جیسا ہو سکتا ہے، با جو پلٹے، بساخت، سخت کہتے ہیں ناراضگی کو، جو ناراضگی کے ساتھ پلٹے، من اللہ کی طرف سے۔ کیا وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی اتباع کرے، پیروی کرے، اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے ساتھ پلٹے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اس کے ساتھ ہو؟ وَمَأْوَاهُ جہنم، اور اس کا مأوا ٹھکانے کو کہتے ہیں، آوا کہتے ہیں ٹھکانے کو، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو۔ وَبِئْسَ، اور کتنا برا ہے، بئس ایسے ہی جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کتنی بری بات ہے، کتنا برا ہے، کتنا سخت ہے، یہ ایسے ہی عربی میں آتا ہے وَبِئْسَ، اور کتنا برا ہے، المصیر، وہ لوٹنے کی جگہ، مصیر کہتے ہیں لوٹنے کی جگہ، وہ ٹھکانہ جس میں ہم رہیں گے اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے ساتھ پلٹے، اگر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہم نے مول لی تو پھر ہمارا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے، وہ کتنی بری جگہ ہے۔ ہم درجاتن، یہ درجے ہیں، عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ ہر بندے کے درجے ہیں، مطلب جو امانت دار ہے اس کا درجہ خیانت والوں کی طرح نہیں ہو سکتا۔ واللہ، اور اللہ، بصیر بصارت رکھتا ہو۔ بصارت کس کو کہتے ہیں؟ صرف سامنے نظر نہیں، خوب خوب دیکھنے والا ہے کہ میرا بندہ کیا کرتا ہے، بما اسے جو یعملون وہ عمل کر رہے ہیں، جو بھی عمل کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ خوب خوب دیکھنے والا ہے، کسی کے دل میں کیا ہے، کوئی کس نیت سے کیا کچھ کر رہا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ خوب خوب دیکھ رہا ہے۔ لقد، البتہ تحقیق، من اللہ، من کہتے ہیں احسان کو، اللہ تعالیٰ نے احسان کیا، اعلی اوپر، المؤمنین تمام مومنوں پر، از جب، بعثا مبعوث کیا، پیدا فرمایا، فیہم انہی میں سے، رسولن ایک رسول، من سے، انفسہم ان کے اپنوں میں سے، مطلب انہی لوگوں میں سے انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے ایک رسول انہی میں سے مبعوث کیا، بھیجا، یتلو کیا کرتا ہے، وہ پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، علیہم ان کے اوپر، مطلب انہی لوگوں میں سے رسول اٹھایا، مبعوث کا مطلب ہے بھیجنا، اٹھانا، جو کہ کتاب کی تلاوت کرتا ہے، آیاتی ہی، مطلب اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی ضمیر جا رہی، اللہ تعالیٰ کی آیات کی وہ تلاوت کرتا ہے ان میں،
پھر اور کیا کرتا ہے؟ انہی تلاوت کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کی آیات کے ذریعے، وہ یزکیہم، زکیہ، صاف کرتا ہے ان سب کو. یہ اب ساری جو احادیث ہے یہ کیا مطلب ہے؟ یہ صاف ہی کر رہے ہیں نا. تزکیہ نفس جس کو کہتے ہیں، یہ اتنا کچھ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک بات، ایک خیانت پر کیا کچھ کہا، ایک جگہ پہ نہیں کتنی جگہ پہ یہ فرمایا ہے. تو یہ کیا ہے؟ صاف کرنا ہے، تزکیہ کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ ساتھ ساتھ تعلیم بھی دے رہا ہے کتاب کی، والحکمہ، اور حکمت کی. حکمت کیا ہے؟ اب یہ ایک آیت تھی، اب اس آیت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے تمام زندگی کے تمام پہلوؤں کو اجاگر کیا نا، کہاں کہاں پہ کیا کیا معاملہ ہو سکتا ہے. یہ حکمت ہے. اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ ہی، اس کتاب کے ساتھ ہی، جو کہ ہمارے جو روزانہ کے معمولات ہوتے ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو سکھائے ہیں، یہ حکمت ہے. وَإِنْ، اور اگر کانو، اور نہیں تھے وہ ان سے، من قبل، اس سے پہلے، لفی، البتہ تھے، دلال مبین، دلال کہتے گمراہی کو، مبین کھلم کھلا گمراہی میں تھے. اس سے پہلے کیا؟ یہی لوگ جن میں ہم نے اپنے نبی کو بھیجا، مبعوث فرمایا، وہ کیا تھے پہلے؟ اس سے پہلے کیا تھے؟ کھلم کھلا گمراہی میں تھے. تو اللہ، یہ احسان ہے اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر کہ ایک نبی ایسا بھیجا ہے جو کہ صرف آیات کی تلاوت نہیں کرتا، انہی آیات کی تلاوت کے ساتھ ساتھ ہمارا تزکیہ نفس کرتا ہے، اور پھر ہمیں سکھاتا ہے کہ کتاب میں کیا کچھ ہے، اور ہمیں حکمت کی باتیں بتاتا ہے کہ وہ جو کتاب کی باتیں ہیں، جو آیات ہے، اس کا، انہی آیات کو ہم اپنی زندگیوں میں کیسے شامل کر سکتے ہیں، انہی آیات کے ساتھ ہم اپنی زندگیوں میں کیسے معاملہ کر سکتے ہیں. تو یہ حکمت ہے. اولما، کیا پھر جب، اصابتکم، یا کیا جب کبھی، اصابتکم، پہنچے تمہیں، مصیبتن، کوئی مصیبت یا کوئی تکلیف، قد، تحقیق، قد آتا ہے جیسے کسی بات کی نا تحقیق اور شورٹی کے لیے جیسے آتا ہے کہ سرٹنلی. اصابتم، پہنچائی تم نے، مثلیہا، مثلیہا جیسے اس کی مانند، اسی کی طرح، جیسے مصیبت تمہیں پہنچی ہے اسی کی طرح مصیبت تم نے بھی پہنچائی تھی. یہ پھر غزوہ احد کی طرف اشارہ ہے کہ کیا بھلا جب کبھی تمہیں پہنچی ہے، مطلب اب تمہیں مصیبت پہنچی ہے، تکلیف پہنچی ہے، تو تم نے بھی تو اس سے دگنی مصیبت پہنچائی تھی نا، تکلیف پہنچائی تھی نا. قل تم، جب تم کہہ رہے تھے ابھی غزوہ احد میں، تم کہہ رہے تھے، انا، کہاں سے، ہاذا، یہ تکلیف کہاں سے آ گئی. مطلب یہ تو صحابہ کرام سمجھ رہے تھے کہ جب جیت ہے نا، فتح ہے، تو یہ شکست کہاں سے آ گئی، اور یہ سارا کچھ کہاں سے ہو گیا، کیسے ہو گیا. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، ہوا من عند انفسکم، ہوا، یہ سب، من عند، پاس سے، انفسکم، تمہاری اپنی نفسوں کی وجہ سے، تمہارے اپنے پاس کی وجہ سے ہیں، جو کہ فتح کو تم نے شکست میں تبدیل کر دیا، یہ تمہاری وجہ سے ہے. ان اللہ، بے شک اللہ، علی، اوپر، کل شیء، ہر چیز کے، قدیر، قدرت رکھنے والا ہے. یہاں پہ کیا ہے؟ اول دیکھیے، اس میں ابھی غزوہ احد کے لحاظ سے میں اس کو ایکسپلین کروں گی، پھر آپ لوگوں نے اس کو اپنی زندگیوں میں دیکھنا ہے. اولما، کیا بھلا جب، اصابتکم مصیبتن، پہنچی تمہیں کوئی مصیبت، وہی مصیبت جو تمہیں پہنچی ہے، قد اصابتم مثلیہا، تم بھی پہنچا چکے ہو، اس سے دگنی مصیبت تم پہنچا چکے ہو. قل تم، جب تم کہہ رہے تھے، ان ھذا، ہم اکثر کہتے ہیں نا، یہ مصیبت کہاں سے آ گئی، یہ کیسے آ گئی. پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ فلاں کی وجہ سے ہیں، یہ فلاں کی وجہ سے، یہ حالات ایسے تھے، یہ مہنگائی ہے، یہ حکمران ایسے ہیں، یہ تو جگہ ہی ایسی ہے، یہ ہمارا ناظم ایسا ہے، یہ فلاں بندہ نہیں کر رہا، یا میرے گھر کا سربراہ ہے وہ کچھ نہیں کر رہا، وہ زیادہ محنت نہیں کر رہا، یا یہ نہیں یہ ہمارے سارے عذر ہوتے ہیں نا. ہم یہ سب کچھ کہاں سے آ گیا، یہ کیسے ہو گیا. یا ہم پھر لوگوں کو منحوس ٹھہراتے ہیں، یہ فلاں کی وجہ سے ہوئی، یہ فلاں کی وجہ سے ہوا، یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ تو بہت ساری چیزیں ہیں، آپ لامتناہی آپ سوچ سکتے ہو. اگر اس کو ہم اپنے اس میں لے آئیں تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، قل هو من عند انفسکم، یہ تمہاری اپنی نفسوں کی وجہ سے، تمہاری اپنی جانوں کی وجہ سے. کہیں ارد گرد نہ دیکھو، پہلے اپنے اندر جھانکو، یہ تمہاری وجہ سے ہیں. سب سے پہلے ہمیں اندر دیکھنا، میرے سے کہاں غلطی ہوئی ہے، میں کہاں پہ غلط ہوں، کہاں کوئی غلط کام ہوا ہے، کہیں کوئی نافرمانی ہوئی ہے مجھ سے، جو یہ مصیبت مجھے پہنچی ہے نا، یہ میری کسی نافرمانی کی وجہ سے ہو سکتا ہے، کہاں پہ کیا میں نے ایسا کیا ہے. سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اب غزوہ احد کے لحاظ سے میں اب اس کو ایکسپلین کرتی ہوں. ایک تو یہ کہ غزوہ احد میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ کہ ان صحابہ کرام نے
जो 50 तीरंदाज थे जिनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चोटी पर तैनात किया था कि तुम लोगों ने यहाँ से कुछ भी हो जाए, फतह हो या शिकस्त, तुमने हिलना नहीं है यहाँ से जब तक मैं ना बुलाऊं। उन्होंने नाफरमानी की। उन्होंने जब देख लिया कि अच्छा भाई हम जीत रहे हैं और जो कुफार है वो चीजें छोड़कर वो निकल रहे हैं या वो कत्ल हो रहे हैं, तो उन्होंने दो, या तो फतह की वजह से या फिर माल गनीमत की वजह से वो आ गए यहाँ पे। कुछ लोग मना भी कर रहे थे लेकिन ज्यादातर लोग आ गए थे। 15 वहां पे रह गए थे, बाकी आ गए थे, जिसकी वजह से उनको शिकस्त हुई। और मैंने बताया था कि खालिद बिन वलीद की नजर उस चोटी पर थी, उस तरफ थी, और वो घोड़ों का सर उस वक्त जो यूं समझे कि कैप्टन था, तो वो उनको कमांड कर रहा था। जो घोड़ों का दस्ता था वो खालिद बिन वलीद उस वक्त मुसलमान नहीं थे, तो उनके हवाले था। वो पीछे से उन्होंने देख लिया कि अच्छा भाई मुसलमानों ने अपनी जगह छोड़ दी, उसी घाटी से उन्होंने आकर हमला किया। जो पहले वहां पे 15 थे तीरंदाज, उनको पहले वहां पे शहीद कर दिया, फिर उसी घाटी से वो नीचे ले आए, और जो सबसे ज्यादा नुकसान किया वो खालिद बिन वलीद ने किया ग़ज़वे उहद में, और उसी तरफ से किया। एक तो ये अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम्हारी अपनी वजह से है, तुम्हारी नाफरमानियों की वजह से है, तुमने नाफरमानी की। एक तो ये कि माल गनीमत की लालच, दूसरा ये कि अपने नबी की नाफरमानी की, जो उसने कहा था उसको माना नहीं। दूसरा, ग़ज़वे उहद से पहले क्योंकि जंग बदर हो चुकी है, जंग बदर में 70 कुफार मारे गए थे और 70 कैदी बनाकर रखे गए थे। अच्छा, अब वो कैदी बनाकर जो रखे गए थे उसमें उनकी जो जाहिर बात है वो सब उनके रिश्तेदार थे, किसी का बाप था, किसी का भाई था, किसी का बेटा, जो भी थे सब जाहिर बात है एक ही कबीले के लोग थे। तो वो जिस वजह से उन्होंने कैद किए वो अल्लाह ताला तो जानता है। अब कैद करके लाए जब, तो उस वक्त दो तरह की राय थी। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब मुसलमानों से मशवरा कर रहे कि इनको इनका क्या किया जाए, इन कैदियों के साथ क्या मामला किया जाए। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि इनको, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कह रहे हैं कि इनको कत्ल कर दिया जाए। अगर किसी का बाप कैदी बनकर आया है तो उसी बेटे के हवाले कर दिया जाए, वो ही कत्ल करे। किसी का बेटा आया है तो बाप के हवाले कर दिया जाए। ऐसे ही उन्होंने सारे रिश्तेदारों के नाम लिए कि फलां को फलां के हवाले किया जाए, फलां को फलां के हवाले किया जाए, ताकि हम ये दिखा सके अल्लाह ताला को और मुशरिकीन को भी और सब लोगों को भी कि अल्लाह ताला के सामने और उसके नबी के सामने किसी और की कोई हैसियत नहीं है। लेकिन जो बाकी मुसलमान थे उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदिया लेके इनसे फिदिया ले लेते हैं और इनको आजाद कर देते हैं, क्योंकि ये जाहिर बात है हमारे रिश्तेदार है सब, वो इस किस्म का। ये बात अल्लाह ताला को सख्त नापसंद आई। और अब उसके बाद फिर सहाबा कराम ने क्या किया कि फिर आगे अगर कोई जंग होगी तो फिर अगर हम जैसे अगर शहीद हो गए तो वो अल्लाह ताला कबूल कर लेगा। मतलब अभी इन लोगों को हम फिद्या लेके इनको आजाद कर देते हैं, इनको छोड़ देते हैं, फिर आगे अगर कोई जंग होगी तो हमें अगर जैसे 70 हमारे अगर मारे जाएं तो वो तो शहादत का रुतबा होगा। एक तरह से यूं कि ये एक बार्गेनिंग थी अल्लाह ताला के साथ। यूं समझे कि जैसे होता है ना, जैसे हम मन्नत मांगते हैं कि ये हो जाए तो फिर ये हो जाएगा। ये बात अल्लाह ताला को पसंद नहीं आई। लेकिन उसी वक्त तो जाहिर बात है अल्लाह ताला तो हलीम है। हलीम का मतलब ये है कि फौरन नहीं पकड़ता, वक्त देता है। फिर अब ये यही जो है ग़ज़वे उहद में इनके साथ क्या हुआ कि एक तो ये कि एग्जैक्ट 70 ही सहाबा कराम शहीद हुए। और बार बार ये पूरे हम आले इमरान में हम ये तकरीबन कितने रुकू हम पढ़ रहे हैं कि उसमें यही बार बार अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जैसे तुमने वहां पे तकलीफ पहुंचाई थी अब तुम्हें पहुंच रही थी, ये तुम्हारी वजह से है, ये तुमने ही किया है, ये तुम्हारी अपने नफ्सों की वजह से ही है। बार बार सिखा रहे हैं अल्लाह ताला कि ये जो कुछ तुम बात करते हो वो बात ऐसे हवा में नहीं जाती। तो उस वक्त ये कि हजरत उमर की बात मानी जाती और बिल्कुल ठीक कह रहे थे, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को सख्त माना जाता है। लेकिन बहुत सारे मामलात और बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जहाँ पे हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उसकी जैसे ख्वाहिश करते और वो आयत की सूरत में उतरती, तो उस वक्त भी हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ठीक थे कि इनको कत्ल कर दिया जाए, ताकि एक तो ये कि शिर्क का जो है वो खात्मा हो जाए और इन मुशरिकीन को पता चल जाए कि अल्लाह और अल्लाह के नबी के सामने हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है, और अल्लाह ताला को हम दिखा दे कि हम अल्लाह और अल्लाह के नबी के सामने हमने रिश्तों की कदरदानी नहीं की। लेकिन बाकी साहबा कराम जाहिर बात है अभी इतनी ज्यादा उनमें सख्ती नहीं थी, यूं समझे कि अभी इतने पुख्ता नहीं हुए थे। तो जो भी था उन्होंने जो 70 जो कैदी थे उनको फिदिया लेके उन्होंने कुछ आजाद कराया, उसके बदले अल्लाह ताला कह रहे हैं ये दो
چیزوں کی طرف جاتا ہے کہ ایک تو یہ کہ جو وہاں تم نے اس طرح کا کام کیا تھا اس کی وجہ سے اب 70 ہی شہید ہوئے ہیں، اور دوسرا یہ کہ جو یہاں پہ انہوں نے جو نافرمانی کی. ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑی سی ذرا ایکسپلینیشن آ جائے آپ لوگوں کے سامنے، آپ لوگوں کو پتا ہو. تو ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے، کبھی بھی کوئی مصیبت کوئی سختی آئے پہلے دیکھنا چاہیے ہم کیا کر رہے ہیں، کہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں کہاں غلط ہوں، میں کہاں پہ غلط کر رہی ہوں. اگر ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہم بہت عبادت کر رہے ہیں، ہم بہت عبادت گزار ہیں، یا ہم تو اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہے، اس میں دیکھنا چاہیے کہ ہم یہ سب کچھ کیا دکھاوے کے لیے تو نہیں کر رہے ہیں. اگر ہم نیکی کر رہے ہیں، یا مطلب اگر ہم عبادت بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کی خدمت بھی کر رہے ہیں، ہر معاملہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں، وہاں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم یہ سب کچھ دکھاوے کے لیے تو نہیں کر رہے ہیں، کیا ہمیں لوگوں سے تعریفیں تو نہیں چاہیے، کیا ہمیں واہ واہ تو نہیں چاہیے، کیا مجھے یہ تو نہیں چاہیے کہ فلاں بندہ میرے خاندان میں کہیں یہ تو بڑی اچھی ہے، یہ تو بڑا اچھا ہے. تو وہ دیکھنا چاہیے ہر لحاظ سے. سب سے پہلے خود اپنے اندر جھانکنا چاہیے، میں کہاں پہ غلط ہوں، مجھ سے کہیں غلطی ہوئی ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ یہ مجھ پر بغیر کسی غلطی کے یہ کوئی تکلیف لے کے آئے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تمہاری اپنی جانوں کی وجہ سے ہے. آگے چلتے ہیں، وما اصابکم، اور جو کچھ تمہیں پہنچا، یوما اس دن، تقل التقا جس دن آمنے سامنے ہوئی تھی، جمعانی دو جماعتیں، جس دن دو جماعتیں یہی جو کفر کی اور مسلمانوں کی آمنے سامنے ہوئی تھی اور تمہیں مصیبت پہنچی تھی، تو وہ کیا تھا؟ فبإذن اللہ، وہ تو اللہ تعالیٰ کے اذن سے تھا، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے تھا. کیوں؟ وَلِيَعْلَمَ، تاکہ وہ جان لے، المؤمنین، وہ مومنوں کو جان لے، اپنے مومن بندوں کو وہ جان لے کہ واقعی اصل میں مومن کون ہیں، صحیح مسلمان کون سے ہیں، صرف نام کے مسلمان نہیں، صرف کلمہ پڑھنے والے نہیں، واقعی جو جان دینے والے جان لے، کہ واقعی جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان بھی دے سکتے ہیں، مطلب صرف زبانی کلامی باتیں نہیں کرتے. اور دوسرا کیا تھا، کیا سکھانا تھا؟ وَلِيَعْلَمَا، اور تاکہ وہ جان لے، الَّذِينَ، ان لوگوں کو جنہوں نے نافقو، جنہوں نے منافقت کی. منافقت کس نے کی؟ جیسے ہی غزوہ احد کے لیے نکلے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ 1000 کا دستہ تھا، تو راستے میں ہی 300 کا دستہ لے کر جو منافقین کا سردار ہے، یہ نام یاد رکھے کیونکہ کچھ نام جو ہے وہ ہمیں یاد ہونے چاہیے. عبداللہ بن ابی، عبداللہ بن ابی، ٹھیک ہے، صرف عبداللہ نام سے کوئی پارسا نہیں بن جاتا. عبداللہ بن ابی یہ مدینے میں تھا اور رئیس المنافقین کے نام سے یہ جانا جاتا ہے. یہ منافقین کا سردار تھا، سردار یوں کہ یہ سب سے پہلے تھا. اور میں پچھلے تھوڑا سا ہسٹری بتا بھی چکی ہوں کہ کیوں ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص دشمنی تھی. تو یہ اپنے 300 لوگوں کو یہ کہہ کر الگ ہو گیا کہ جو میں باقی سب کی باتیں مانی گئی، میری نہیں مانی گئی، میں کہہ رہا ہوں کہ مدینے کے اندر رہ کر مقابلہ کیا جائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی کی بات مان لی اور مدینے سے باہر نکل آئے تو میں نہیں لڑتا. تو 300 لوگوں کو یہ لے کے الگ ہو گیا. پھر وکیل لہم، وکیلا، اور کہا گیا لہم انہیں، اسی عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کو، تعالو، آؤ، قاتلو، جنگ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جنگ کرو. ظاہری بات ہے، اور مسلمان بتا رہے تھے کہ بھئی کیا کر رہے ہو، اب ایسے موقع پہ کیوں الگ ہو رہے ہو، ہم کم پڑ جائیں گے، کیسے مقابلہ کریں گے. اب دفاعو، یا پھر تم دفاع کرو. اچھا لڑ نہیں رہے تو دفاع کر لو، مطلب جیسے جو دشمن آتے ہیں تو اس کو پیچھے کرتے جاؤ. قالو، وہ کہنے لگا، لو نعلم، لو کاش، نعلم اگر میں جانتا، اگر میں جانتا، قتالن جنگ کرنا، لتبعناکم البتہ میں ضرور تمہاری پیروی کرتا. ہم وہ جھوٹ بول رہا ہے نا، ہم وہ للکفر کفر کے پاس، یومئذن اس دن، اقربو زیادہ قریب تھا وہ کفر کے، منہم للایمان ان میں سے وہ ایمان کے بدلے میں کفر کے وہ زیادہ قریب تھا. یقولون وہ کہہ رہا تھا، جو وہ کہہ رہے تھے، بافواہہم اپنے منہ سے، اپنے زبانوں سے جو کچھ وہ کہہ رہے تھے، ما لیسا نہیں تھا، فی قلوبہم ان کے دلوں میں. جو یہ منہ سے یہ کہہ رہا تھا کہ اگر میں جانتا جنگ کرنا تو میں ضرور تمہاری اتباع کرتا، میں ضرور تمہاری پیروی کرتا. تو یہ غلط بات کہہ رہے ہیں، یہ منہ سے کہہ رہے ہیں. جو دل میں تھا وہ کیا تھی؟ منافقت تھی نا، کہ بھئی میں لڑنے میں اپنا دستہ الگ کر لوں، لڑنے نہیں جاؤں گا تو ان کو شکست ہو جائے گی اور یہ سارے مسلمان مارے جائیں گے. دلوں میں، قلوبہم ان کے دلوں میں کیا تھا؟ یہی بات تھی. اور زبان سے کیا کہہ رہے تھے کہ مجھے جنگ کرنا نہیں آتا، میں لڑ نہیں سکتا. واللہ، اور اللہ، اعلم زیادہ جانتا ہے، بما یکتمون، کتما کہتے ہیں چھپانے کو، جو کچھ وہ چھپا رہے تھے اس کو اللہ تعالیٰ خوب خوب جانتا تھا. الذین، وہ لوگ جو قالو کہہ رہے تھے، لاخوانہم
اپنے بھائیوں سے. اچھا پھر کیا کہہ رہے تھے اپنے بھائیوں سے؟ اور کیا کہہ رہے تھے؟ وقعدوا خود بیٹھے رہیں، جیسے قعدہ، قعدہ کہتے ہیں بیٹھنے کو، خود بیٹھے رہیں. اور اپنے بھائیوں سے کیا کہہ رہے تھے؟ لو اتواعونا، اگر تم ہماری اطاعت کرتے، ما قتلوا، نہ تم قتل کیے جاتے. جنگ کے بعد پھر کیا کہہ رہے تھے اپنے بھائیوں سے؟ خود تو ایک تو بیٹھے رہے، جنگ کے لیے گئے نہیں، اور پھر جو صحابہ کرام زخمی ہو کر یا جو بھی شہید ہوئے تھے جب واپس آئے تو یہ کیا کہہ رہے تھے؟ جیسے ہوتا ہے نا یہ جیسے آگ کو اور بھڑکانے والی بات ہوتی ہے کہ اگر تم ہماری اطاعت کرتے، ما قتلوا، نہ تم قتل کیے جاتے. اب قل قل، اے اللہ کے نبی کہہ دیجئے انہیں، فدرؤ، پس دور کرو، ان سے، انفسکم، اپنے جان سے، الموت، موت کو اپنی جان سے دور کر کے دیکھو نا. ان اگر کن تم ہو تم صادقین، اگر تم سچے ہو تو موت کو خود سے دور کر کے دیکھو. تمہیں اگر گھر بیٹھے بھی موت نہ آئی تو کیا تم دور کر سکتے ہو؟ جہاں بھی ہوگے موت تو پیچھے ہم پڑ چکے ہیں کہ جہاں بھی ہوگے گھروں کے اندر بھی موت تو آ کے رہے گی. پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، وَلَا اور نہ، تَحْسَبَنَّ سمجھے، سمجھو یہ، الَّذِينَ ان لوگوں کو جو قتلوا قتل کیے گئے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں جو قتل کیے گئے، ان کو نہ سمجھنا امواتا، امواتا موت کی جمع ہے، اس کو مردہ نہ سمجھو، بلکہ احیاء وہ زندہ ہے، عند پاس، ربہم اپنے رب کے پاس، یرزقون اور وہ رزق دیے جا رہے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، ان کو مردہ نہ سمجھو، وہ مردہ نہیں ہے. یہ انہی کو جواب ہے، انہی منافقین کو یہ جواب ہے. ان کو مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ تو زندہ ہے اپنے رب کے پاس اور رزق دیے جا رہے ہیں. اور رزق کے ساتھ ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ فریحین، خوش ہو رہے ہیں، بما اس پر جو آتاہم اللہ دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے، من فضلہ اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کچھ دیا اس پر خوش ہو رہے ہیں. وَيَسْتَبْشِرُونَ اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں، وہ خوشیاں منا رہے استبشار سے ہیں، بالذین ان لوگوں کے لیے بھی وہ خوشیاں منا رہے ہیں، لم یلحقوا ابھی نہیں ملے ان سے، بہم ساتھ ان کے، من خلفہم، خلفہم خلفاء سے جیسے ہیں پیچھے پیچھے جو ان کے آ رہے ہیں. مطلب ابھی جو دوست ابھی آگے جو شہید ہونے والے ہیں اب جو ان سے آ کے نہیں ملے ان کے لیے بھی وہ خوش ہو رہے ہیں کہ وہ بھی آ کے ان سے ملیں گے تو ان کو بھی یہ سب کچھ ملے گا. اللہ نہیں ہے کوئی خوف علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ ہی وہ یحزنون وہ غمگین ہیں اور نہ غمگین ہوں گے. تو وہاں پہ ان کو کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق مل رہا ہے اور نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ حزن ہے، نہ غمگین ہے. یہ دونوں چیزیں اس دنیا میں ہمیں جینے نہیں دیتی. خوف آنے والا کل کیا ہوگا، کیا ہوگا، مجھے رزق ملے گا یا نہیں ملے گا، میں کھا سکوں گی یا نہیں، یہ فلاں جگہ سے یہ ٹھیک ہو گیا نہیں، یہ خوف ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے آنے والے کل کا. حزن ہوتا ہے یہ کیا کر رہی ہوں میں، یہ کیا کیا ہے میں نے. یہ ملال مطلب پچھلا اور آگے، یہ دونوں چیزیں زندگی میں پیچھا نہیں چھوڑتی. تو اللہ تعالیٰ انہی چیزوں کا حوالہ دے کے کہتے ہیں کہ جو قیامت کے روز جو جنت میں جائیں گے ان پر یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی. یستبشرون اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں، بنعمت اس نعمت پر، من اللہ اللہ کی طرف سے، اور فضل و فضل اور جو فضل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وان اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ لا یضیع نہیں ضائع کرتا، اجر المؤمنین مومنوں کا اجر اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا. مومن بندہ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھا جاتا ہے اور اس کا دگنا تگنا اجر ملتا ہے. اللہ تعالیٰ کوئی چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی مومن بندے کی ضائع نہیں کرتا. یہاں تک پڑھتے ہیں اور یہ ان آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو کچھ اس وقت کے مومن بندوں کو سکھا رہے تھے اور پھر انہی کے ذریعے جو ہمیں سکھا رہے ہیں اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے، ہر اس سے، ہر آیت سے، ہر کلمے سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم سمجھ لیں اور اس کو اپنی زندگیوں میں ہم لے کے آئیں. آمین رب العالمین.